کرے یا کیے ہوں گے، تو اس نیک اعمال کے قبول ہونے کے لیے ایک شرط ہے ایمان کا ہونا۔ اگر ایمان کی دولت سے ہم سرفراز ہیں، اگر ہمارے اندر ایمان ہے، پھر ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، کسی کا تعاون کرتے ہیں، کسی غریب کی مدد کرتے ہیں یا کسی مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول کر رہا ہے۔ یہ ایمان کی دولت کی بنا پر کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی مومن بیزار اگر نیک کام کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک اس کی مقبولیت نہیں ہے۔ شرط ہے نیک اعمال کی قبولیت ایمان کا ہونا۔ ایمان ایک ایسی دولت ہے کہ اس کا ثمرہ، اس کا بدلہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا کرے گا، یقینی ہے۔ دنیا میں عطا کرتا ہے اور آخرت میں عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق صرف دنیا تک ہے۔ یعنی دنیا میں کوئی کام آپ کرتے ہیں تو آپ کی وفات کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد، ہم سب کو دنیا کو چھوڑنے کے بعد وہ نعمتیں، مثلاً مکانات، مثلاً اہلیت، اولاد، جان و حشر، چیزیں، اشیاء، قسم قسم کی استعمال ہونے والی چیزیں جو آپ گاڑی سواری آپ کے پاس موجود ہے، تو وفات ہونے کے بعد وہ چیز رہ جاتی ہے۔ یہ ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی دعائی شان نعمت عطا کیا، گاڑیاں سواریاں عطا کی، اولاد عطا کیا، یہ ایک نعمت ہے۔ بہت سی نعمتوں میں یہ نعمت ہے، لیکن یہ نعمت ایسی ہے کہ اللہ کا جب جھٹکا آتا ہے، جب وقت مبارک آتا ہے تو ہم تمام چیزوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ایمان کی دولت، ایمان کی نعمت جو ایسی چیز ہے کہ اس کا تعلق صرف اس دنیا تک نہیں، مرنے کے بعد بھی اس کا بدلہ، اس کا ثمرہ ہم کو ملے گا۔ اور ثمرہ کیا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ حدیث میں مبارکہ ہے کہ جو شخص صدق دل کے ساتھ کلمہ طیبہ یعنی پہلا کلمہ پڑھ لے اور اس سے کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی زندگی میں نافذ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض بدلہ عطا کرے گا اور وہ جنت۔ اب دنیا میں آنے کا ایک خاص مقصد یہ ہے کہ اللہ آزمائش کے لیے بھیجا ہے کہ ہم اچھا کام کریں، جو جیسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے اس کا بدلہ دے گا۔ تو یہ ایمان تمام سب لوگ ایمان کی دولت سے کہ ہم لوگ خوش قسمت ہیں، ہم لوگ کیا ہے خوش قسمت ہیں۔ ایمان کی دولت ایک ایسی دولت ہے کہ انسان ضرورت کے برابر بھی نہیں کرنے کا سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کر دیتا ہے۔ لیکن اس ایمان کی دولت کو ہم اپنے اندر صحیح طریقے سے نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ مثلا ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہم ٹاپک یہ ہے کہ ہم اہل ایمان تو ہیں، لیکن اصل ایمان کی فکر نہ ہم کرتے ہیں اور نہ اپنے
جب وہ بیوہ ہو گئی تو رئیس زادے مالدار حضرت ابو طلحہ نے ان کو نکاح کا پیغام دیا. تو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا یہ مسلمہ تھی اور ابو طلحہ یہ غیر مسلم یعنی کافر تھے. تو انہوں نے اللہ نے حکم مانو غلط کیا. ابو اس کا محلے علاقے میں چرچا تھا تو نکاح کا پیغام بھیجا حضرت ابو طلحہ نے. اور بیوہ تھی حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا. لیکن یہ بات اس وقت کی ہے جب کافر اور مومن کی شادی کے متعلق احکامات بھی نازل نہیں ہوئے. تو حضرت ام سلیم نے کہا کہ میں اس نکاح کے پیغام کو رد کرتی ہوں کیونکہ آپ ایک کافر ہیں یعنی غیر مسلم ہیں اور ہم ایک مسلمہ ہیں. ہمارا ہم مسلمہ اور مسلمہ کا تعلق غیر مسلم یہ کیسے ہے؟ یہ ممکن نہیں. اس وقت اور ابھی کہیں نہ کہیں حضرت سلیم رضی اللہ عنہ دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ تھی. ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اس سے کیا چاہا جا رہا ہے، یہ چیزیں معلوم تھی. تو دینی تعلیم ہم سے کیا چاہتا ہے اس کو پہلے معلومات ضروری ماننا. اب پھر اپنی بچیوں میں یہاں تک کہ یہ نوبت صرف دینی تعلیم و تربیت کی بنا پر ہے. سب سے ایک خاص اہم وجہ تو اپنی بچی کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں. مسلمان کس کو ہے، ایمان کس کو ہے. آپ کے پاس ہمارے پاس میری بات میری بچی لاکھ ڈگری MSc کی ہے، BA کی ہے، گریجویشن کی ہے، MA کی ہے، BA کی ڈگری ہے، MA کی ڈگری سب ڈگری ہے. لیکن عزت کی وہ پورا ہے خوب ڈگری کا انبار ہے، عہدے کا انبار ہے، بڑے بڑے عہدے ہماری بچیوں کو ملے لیکن عزت اگر نہیں ہے تو ہماری بچی ایمان کا سودا کر رہی ہے، میری بہن کر رہی ہے ایمان کا سودا. یہاں تک تو ممکن ہے کہ آپ کو کچھ پیسے مل جائے، کچھ شہرت مل جائے، کچھ سکون مل جائے. ایسا تو نہیں. آخرت میں مومن کا تعلق اور مسلم کا تعلق ایسا ہے کہ مرنے کے بعد بھی حیات زندگی ہے، جو آخرت والی زندگی ہمیشہ والی زندگی. تو اپنی بچی کو بھی تعلیم نمبر ایک ہمیں بھی ہونا پڑے گا، پھر اپنی بچی کو ہونا پڑے گا. تب جا کر کے ہماری بچیاں جب کوئی غلط قدم اٹھائے گی میری بہن لاکھ مرتبہ سوچے گی کہ ایک مومنہ کا کردار کیا ہوتا ہے، ایک مسلمہ کا کردار کیا ہوتا ہے، اسے پتہ چلے گا. نمبر دو ہماری بہنیں اسکول کالج میں جاتی ہیں، کوئی بات نہیں لیکن یہاں تک کہ جہاں کو ایجوکیشن کا سسٹم ہے یعنی مخلوط نظام تعلیم جہاں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتی ہیں، جہاں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتی ہیں. آپ بتا سکتے ہیں کہ ہماری بچی محفوظ ہے، بس سکتی ہے، سوال بھی پیدا نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد یعنی نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے اندر فطری یعنی نیچرل اللہ تعالیٰ نے کشش یعنی ایٹریکشن رکھا ہے کہ مرد اور لڑکی عورت مرد اور عورت جمع ہو تو گناہ کا زیادہ خطرہ اور اندیشہ یقینی ہے. تو جہاں معمول تعلیم ہے وہاں بہت مشکل ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ بڑے بچی تعلیمات کرے لیکن نگرانی کی ضرورت ہے. اگر کوئی کالج اور یونیورسٹی کا ڈائریکٹر مسلم ہے تو اسے چاہیے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ یا مہینے میں ایک مرتبہ کسی عالم کو بلا کر کے ان بچوں اور بچیوں میں اسپیچ کروائے تاکہ پتہ معلوم چل سکے کہ میری بچی کو اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرنی ہے. تو عام طور پر دیکھیے گا ہماری سوشل میڈیا پر زیادہ گردش کرتی ہے. عام طور پر ہماری بچیاں جو بہنیں جو اسکول کالج میں جا رہی ہیں جہاں کوئی ایجوکیشن کا سسٹم ہے وہ کیا کر رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں. آپ نے اپنی بچی پر اپنے بہن کو ٹرسٹ تو کیا لیکن فضول ہے. بندر کے سامنے اگر آپ کیلا رکھیے گا تو کیا امید ہے آپ کو کہ وہ کیلا بچے گا؟ It is very impossible. بہت مشکل ہے. تو مخلوق ایک تو پورا ہندوستان کا نظام تعلیم ہی کو ایجوکیشن ہے تو بچے کی کیسے کوئی بچے
रखिए। तजर्बे की बात बता रहा हूँ, मैं एक बनारस में मदरसा चलाता हूँ, मेरा नाम मोहम्मद रिज़ा रहमान नबी है, मेरा ताल्लुक अस्ताना से है और मेरा नमूना भी बनारस अस्ताना का मुंतवी। मैं चलाता हूँ, स्कूल की बच्चियों को पढ़ाता हूँ, मैट्रिक और इंटर की बच्चियों को और मदरसे की बच्चियों को पढ़ाता हूँ। ये मुशाहिदात और तजर्बात को बता रहा हूँ आपको। हमारी जिन बच्चियों के पास मोबाइल है, या तो वो खुली होगी या तो आपने दिया होगा या भाई ने दिया होगा। याद रखिए, मोबाइल उसके हाथ में है, आप लाख एतमाद कर ले अपनी बहन पर, अपनी बच्चियों पर लाख एतमाद कर ले, वो बच्चियां कितना आपने दे दिया, ये फितना है, सवाल ही पैदा नहीं होता है, इल्ला माशाअल्लाह, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपने मोबाइल दे दिया और मेरी बच्ची दूसरे से बात ना कर रही हो। एक तल्ख हकीकत बता रहा हूं, तजर्बे की बात बता रहा हूं आपसे। इससे दूर रखिए अपनी बच्चियों को। और एक बात, अपनी बच्चियों की इस्लाह के लिए, अपनी बहनों की इस्लाह के लिए कुछ बोलने के लिए ना अपने आप को सही मानना पड़ेगा। मेरे बच्चे, मेरी बच्ची बात तभी मानेगी जब आप और हम सही होंगे। हम खुद गुनाह में फंसे हुए हैं, हम खुद गलत काम कर रहे हैं, हम खुद गुनाह में मुलव्विस हैं और हम चाहते हैं कि मेरी बच्ची बात कर रहा है, मेरी बच्ची से गुनाह कर रहा हो, मेरी बहन गुनाह न करे, कैसे हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं। हमको सही होना पड़ेगा घर के निजाम में, घर के निजाम को दुरुस्त करने के लिए। तो ये मोबाइल जो सबसे बड़ा फितना है बच्चियों के लिए, चाहे मल्टीमीडिया मोबाइल हो, चाहे सादा ही क्यों ना हो, सादा क्यों ना बात कर रहा हूँ, नंबर का तबादला एक्सचेंज करने में वक्त नहीं मिलता है जी। आप घर पर बैठे हैं, ये फैनो गुमान में लगे हुए हैं कि हमारी बच्चे, हमारी बहनें मफलूज नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिए इससे बचाएं, मत कीजिए, वापस से ले लीजिए। और इसको लेने के बाद मुमकिन है कि आप ट्रस्ट कर सकें, कुछ अपनी बहनों पर रखिए और भरोसा कर सकें। तो ये इत्तेलात की जो धारा है ना, गैर मुस्लिमों के बात में बच्चे जा रहे हैं, उसका असर से हम जाएंगे। लेकिन हम वजूहात में तो रहेंगे। मस्जिद में इमाम